اس پر غالب نہ ہوگا بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہوتا جائے گا۔ یہ بات کس کے لیے کی گئی، آج ہم اسی پہ غور کریں گے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ آج کل ہم نئے عہد نامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب اور پرانے عہد نامہ میں سے آستر کی کتاب تلاوت کر رہے ہیں۔ حامان اکسویرس بادشاہ کی بارگاہ میں، اس کے محل میں ایک معزز شخص گردانا جاتا تھا، لیکن اپنی ایگو کی وجہ سے، اپنے ذاتی انا کی وجہ سے اس نے مردکی کے ساتھ دشمنی ٹھان لی۔ اس کے دل میں اس کے خلاف میل آ گئی، جس کے سبب سے وہ صرف مردکی کو نہیں بلکہ اس کی پوری قوم کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اور اس ایگو کی وجہ سے، اس انا پرستی کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حامان نہ صرف اپنی پوزیشن کھو دیتا ہے بلکہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کا پلان کیا، وہ ایگو دھری کی دھری رہی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں بخوبی صفائی کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ خدا کو غرور بالکل پسند نہیں، اور حامان کو یہ غرور کرنا بہت مہنگا پڑا، اور حامان کو اسی سولی پہ ٹانگ دیا گیا جو سولی اس نے مردکی سے دشمنی کے سلسلہ میں اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے گھر کے صحن میں لگوائی تھی، بلکہ اس کے 10 بیٹے بھی سولی پر ٹانگ دیے گئے۔ یہ سب کچھ ہونے سے پہلے وہ سارے صلاح کار اور دانش مند جو حامان کے گھر میں موجود تھے، اور اس نے جب یہ سارا واقعہ ان کو بتایا تو ان دانش مندوں نے اور اس کی بیوی زرش نے اس سے یہ کہا، اگر مردکی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے تو تو اس پر غالب نہ ہوگا بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہوتا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود حامان نے نہ ان دانش مندوں کی بات پہ کان دھرا، نہ اپنی بیوی کی بات پہ غور کیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صلاح کاروں کی صلاح میں، مشورت میں بہتری ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے صلاح کار موجود ہیں جو دانش مندی کے ساتھ خدا کے خوف میں رہتے ہوئے صلاح فراہم کرتے ہیں، وہ خدا کے بابرکت لوگ ہیں، ان کی زندگی پر خدا کی فیور ہے، خدا کا ہاتھ ہے اگر ان کے گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو خدا کے پاک کلام کے مطابق صلاح دے سکتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حامان نے اپنی ایگو کی وجہ سے، اپنی پرسنل انا کی وجہ سے، انا پرستی کی وجہ سے نہ صرف خود کو نقصان پہنچایا بلکہ اپنے 10 بیٹوں کی بھی جان گوا بیٹھا۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ کبھی بھی کسی مسئلے کو، کسی بھی بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیے، اور اگر زندگی میں کبھی بھی ایسا ہو تو حامان اور مردکی کے اس واقعہ پر ضرور غور کر لیجئے، یاد کر لیجئے، تاکہ ہم ہر طرح کی انا پرستی سے محفوظ رہ سکیں۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند کا فضل، خداوند کا رحم، خداوند کی برکت ہم سب کی زندگیوں پر ہمیشہ چھائی رہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 12 باب۔ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا۔ اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے۔ اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے۔ اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یقیناً خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا،
اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔ اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے آستر کی کتاب اس کا 9واں باب۔ اب 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو جب بادشاہ کے حکم اور فرمان پر عمل کرنے کا وقت نزدیک آیا، اور اس دن یہودیوں کے دشمنوں کو ان پر غالب ہونے کی امید تھی، حالانکہ برعکس اس کے یہ ہوا کہ یہودیوں نے اپنے نفرت کرنے والوں پر غلبہ پایا، تو اکسویرس بادشاہ کے سب صوبوں کے یہودی اپنے اپنے شہر میں اکٹھے ہوئے کہ ان پر جو ان کا نقصان چاہتے تھے ہاتھ چلائے، اور کوئی آدمی ان کا سامنا نہ کر سکا کیونکہ ان کا خوف سب قوموں پر چھا گیا تھا۔ اور صوبوں کے سب امیروں اور نوابوں اور حاکموں اور بادشاہ کے کارگزاروں نے یہودیوں کی مدد کی، اس لیے کہ مردکی کا رعب ان پر چھا گیا تھا، کیونکہ مردکی شاہی محل میں معزز تھا اور سب صوبوں میں اس کی شہرت پھیل گئی تھی، اس لیے کہ یہ مردکی بڑھتا ہی چلا گیا، اور یہودیوں نے اپنے سب دشمنوں کو تلوار کی دھار سے کاٹ ڈالا اور قتل اور ہلاک کیا، اور اپنے نفرت کرنے والوں سے جو چاہا کیا۔ اور قصر سوسن میں یہودیوں نے 500 آدمیوں کو قتل اور ہلاک کیا، اور پرشنداتا اور دلفون اور اسپاتا اور پوراتا اور عدلیہ اور پرمشتا اور اریسی اور اردی اور وزاتا، یعنی یہودیوں کے دشمن حامان بن حمداتا کے 10 بیٹوں کو انہوں نے قتل کیا، پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ اسی دن ان لوگوں کا شمار جو قصر سوسن میں قتل ہوئے بادشاہ کے حضور پہنچایا گیا، اور بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا کہ یہودیوں نے قصر سوسن ہی میں 500 آدمیوں اور حامان کے 10 بیٹوں کو قتل اور ہلاک کیا ہے، تو بادشاہ کے باقی صوبوں میں انہوں نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا؟ اب تیرا کیا سوال ہے، وہ منظور ہوگا، اور تیری اور کیا درخواست ہے وہ پوری کی جائے گی۔ آستر نے کہا اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان یہودیوں کو جو سوسن میں ہیں اجازت ملے کہ آج کے فرمان کے موافق کل بھی کریں اور حامان کے 10 بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں۔ سو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایسا ہی کیا جائے، اور سوسن میں اس فرمان کا اعلان کیا گیا، اور حامان کے 10 بیٹوں کو انہوں نے ٹانگ دیا، اور وہ یہودی جو سوسن میں رہتے تھے ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو اور انہوں نے سوسن میں 300 آدمیوں کو قتل کیا، پر لوٹ کے مال کو ہاتھ نہ لگایا۔ اور باقی یہودی جو بادشاہ کے صوبوں میں رہتے تھے اکٹھے ہو کر اپنی اپنی جان بچانے کے لیے مقابلہ کو اڑ گئے، اور اپنے دشمنوں سے آرام پایا، اور اپنے نفرت کرنے والوں میں سے 75,000 کو قتل کیا، پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ یہ ادار مہینے کی 13ویں تاریخ تھی، اور اسی کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے آرام کیا اور اسے ضیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا۔ پر وہ یہودی جو سوسن میں تھے اسی کی 13ویں اور 14ویں تاریخ کو اکٹھے ہوئے اور اس کی 15ویں تاریخ کو آرام کیا اور اسے ضیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا۔ اس لیے دیہاتی یہودی جو بے فصیل بستیوں میں رہتے ہیں ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو شادمانی اور ضیافت کا اور خوشی کا اور ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے دن مانتے ہیں۔ اور مردکی نے یہ سب احوال لکھ کر ان یہودیوں کو جو اکسویرس بادشاہ کے سب صوبوں میں کیا نزدیک کیا دور رہتے تھے خط بھیجے، تاکہ ان کو تاکید کرے کہ وہ ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو اور اسی کی 15ویں کو سال بسال ایسے دنوں کی طرح مانے جن میں یہودیوں کو اپنے دشمنوں سے چین ملا، اور وہ مہینے ان کے لیے غم سے شادمانی میں
اور ماتم سے خوشی کے دن میں مبدل ہوا۔ ضیافت اور خوشی اور آپس میں تحفے بھیجنے اور غریبوں کو خیرات دینے کے دن ٹھہرائے۔ یہودیوں نے جیسا شروع کیا تھا اور جیسا مردکی نے ان کو لکھا تھا ویسا ہی کرنے کا ذمہ لیا، کیونکہ اجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان سب یہودیوں کے دشمن نے یہودیوں کے خلاف ان کو ہلاک کرنے کی تدبیر کی تھی، اور اس نے پور یعنی کرا ڈالا تھا کہ ان کو نابود اور ہلاک کرے۔ پر جب وہ معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے خطوں کے ذریعہ سے حکم کیا کہ وہ بری تجویز جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی الٹی اسی کے سر پر پڑے، اور وہ اور اس کے بیٹے سولی پر چڑھائے۔ اس لیے انہوں نے ان دنوں کو پور کے نام کے سبب سے پوریم کہا۔ سو اس خط کی سب باتوں کے سبب سے اور جو کچھ انہوں نے اس معاملہ میں خود دیکھا تھا اور جو ان پر گزرا تھا اس کے سبب سے بھی یہودیوں نے ٹھہرا دیا اور اپنے اوپر اور اپنی نسل کے لیے اور ان سبوں کے لیے جو ان کے ساتھ میں یہ ذمہ لیا تاکہ بات اٹل ہو جائے کہ وہ اس خط کی تحریر کے مطابق ہر سال ان دونوں دنوں کو مقررہ وقت پر مانیں گے، اور یہ دن پشت در پشت ہر خاندان اور صوبہ اور شہر میں یاد رکھے اور مانے جائیں گے، اور پوریم کے دن یہودیوں میں کبھی موقوف نہ ہوں گے، نہ ان کی یادگار ان کی نسل سے جاتی رہے گی۔ اور ابی خیل کی بیٹی آستر ملکہ اور یہودی مردکی نے پوریم کے باب کے خط پر زور دینے کے لیے پورے اختیار سے لکھا، اور اس نے سلامتی اور سچائی کی باتیں لکھ کر اکسویرس کی مملکت کے 127 صوبوں میں سب یہودیوں کے پاس خط پوریم کے ان دنوں کو ان کے مقررہ وقت کے لیے برقرار کرے، جیسا یہودی مردکی اور آستر ملکہ نے ان کو حکم کیا تھا، اور جیسا انہوں نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے کے بارے میں ٹھہرایا تھا۔ اور آستر کے حکم سے پوریم کی ان رسموں کی تصدیق ہوئی اور یہ کتاب میں لکھ لیا گیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ آستر کی کتاب اس کا 10واں باب۔ اور اکسویرس بادشاہ نے زمین پر اور سمندر کے جزیروں پر خراج مقرر کیا، اور اس کے زور اور اقتدار کے سب کام اور مردکی کی عظمت کا مفصل حال جہاں تک بادشاہ نے اسے ترقی دی تھی، کیا وہ مادی اور فارس کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ کیونکہ یہودی مردکی اکسویرس بادشاہ سے دوسرے درجہ پر یہودیوں میں معزز اور اپنے بھائیوں کی ساری جماعت میں مقبول تھا، اور اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور اپنی ساری اولاد سے سلامتی کی باتیں کرتا تھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔